السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کچھ مختصر سوالات تھے۔ تو شخصی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ شخصی آمدنی سے مراد ہے کہ کسی بھی شخص کی آمدنی جو ایک شخص کو خرچ کرنے کے لیے یا ایک شخص کو جو میسر ہوتی ہے۔ اور شخصی آمدنی کے لیے آپ نے دیکھا تھا کہ شخصی آمدنی میں کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہم قومی آمدنی میں سے مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات، منافع ٹیکس اور سماجی تحفظ کی کٹوتیاں مائنس کر دیتے ہیں اور انتقالی ادائیگیاں جمع کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ قابل تصرف شخصی آمدنی سے مراد ہے کہ جو شخصی آمدنی ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو ٹیکس مائنس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم قابل تصرف شخصی آمدنی کہتے ہیں۔ قومی آمدنی کی پیمائش کرنے کے تینوں طریقوں کو دو سطروں میں الگ الگ بیان کریں۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے ہم نے پڑھے تھے 3 طریقے: پیداوار کا طریقہ، آمدنی کا طریقہ اور اخراجات کا طریقہ۔ پیداوار کے طریقے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سال کے عرصہ میں ایک ملک میں جتنی بھی اشیاء و خدمات پیدا کی جاتی ہیں اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں، اس کی حتمی زرعی مالیت کو لے لیتے ہیں یا عاملین پیدائش کو لگا کر جو اشیاء پیدا کی جاتی ہیں، اور اس میں ہمارے پاس پیداوار زرعی پیداوار ہوتی ہے، صنعتی اشیاء کی پیداوار ہوتی ہے، معدنیاتی اشیاء کی پیداوار ہوتی ہے اور متفرق اشیاء کی پیداوار ہوتی ہے۔ اور اس کی آپ نے ساتھ میں احتیاطیں بھی لکھنی ہے: دوہری گنتی کا خطرہ اور بلا معاوضہ خدمات وغیرہ۔ دوسرا ہمارے پاس ہے آمدنی کا طریقہ۔ آمدنی کے طریقے میں ہم تمام لوگوں کی آمدنیوں کو جمع کر لیتے ہیں اور اس کے جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہمارے پاس آمدنی ہوتی ہے اور اس کی بھی آپ نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہمارے پاس اخراجات کا طریقہ۔ اخراجات کے طریقے میں ہم جو اخراجات ہوتے ہیں سال بھر کے دوران ہمارے ملک میں اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو اخراجات میں ہمارے پاس نجی صرفی اخراجات، نجی سرمایہ کاری کے اخراجات اور سرکاری صرفی اور سرمایہ کاری کے اخراجات اور تجارت خارجہ یا بیرونی شعبے کے اخراجات۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس قومی آمدنی کی پیمائش کا طریقہ۔ اخراجات کا مجموعہ میں کون سے اخراجات شامل ہوتے ہیں؟ تو وہی جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ آمدنی اور انتقالی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ آمدنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آمدنی سے مراد وہ معاوضہ ہوتا ہے جو کوئی بھی شخص اپنی کسی بھی ذہنی یا جسمانی کاوش کے بدلے میں وصول کرتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کو اس کی ماہانہ جو آمدنی وصول ہوتی ہے۔ اور انتقالی ادائیگی سے مراد ایسی ادائیگی ہوتی ہے جس کے بدلے میں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔ وہ گفٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ زکوٰۃ خیرات کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ فرسودگی کے اخراجات سے کیا مراد ہے؟ فرسودگی کے اخراجات سے مراد وہ اخراجات ہوتے ہیں جو کہ مشینوں کو چالو حالت میں رکھنے کے لیے جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کو مرمت کرنے کے لیے جو اخراجات ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں وہ فرسودگی یا شکست و ریخت کے اخراجات ہوتے ہیں۔ قومی آمدنی کے دائروی بہاؤ یا متواتر بہاؤ سے کیا مراد ہے؟ قومی آمدنی کے دائروی بہاؤ یا متواتر بہاؤ سے مراد یہ ہے کہ ہماری ملک میں 2 شعبے بیسکلی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک کاروباری ادارے اور دوسرے گھریلو۔ تو ہماری جو قومی آمدنی ہے وہ گھریلو اداروں سے جو گھریلو ہیں ادارے ان سے کاروباری اداروں کی طرف جاتی ہیں اور کاروباری اداروں سے گھریلو اداروں کی طرف گردش کرتی رہتی ہے ایک دائرے کی شکل میں۔ یوں ہم اس کو قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ کہتے ہیں۔ اس میں آپ یہ بھی ڈیفائن کریں گے کہ کیسے گردش کرتی ہے کہ جو عاملین پیدائش ہوتے ہیں وہ گھروں سے کاروباری اداروں کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان کا معاوضہ کاروباری اداروں سے گھروں کی طرف جاتا ہے، اور پھر جو اشیاء و خدمات ہوتی ہیں وہ کاروباری اداروں سے گھروں کی طرف جاتی ہیں اور ان اشیاء و خدمات کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ گھرانوں سے کاروباری اداروں کی طرف جاتی ہیں۔ اب ہے خود اختیار اور ترغیب یافتہ سرمایہ کاری میں فرق واضح کریں۔ خود اختیار اور ترغیب یافتہ سرمایہ کاری یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سرمایہ کاری سے مراد ملک کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا ہے، اور خود اختیار سرمایہ کاری ایسی سرمایہ کاری ہوتی ہے جو آمدنی سے لا تعلق ہوتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آمدنی بڑھ رہی ہے یا آمدنی کم ہو رہی ہے۔
جبکہ ترغیب یافتہ سرمایہ کاری ایسی سرمایہ کاری ہوتی ہے جو آمدنی سے متاثر ہوتی ہے. اگر آمدنی بڑھے گی تو وہ سرمایہ کاری بڑھ جائے گی، اگر آمدنی کم ہوگی تو سرمایہ کاری کم ہو جائے گی. جیسا کہ اشیاء و خدمات پر جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس جو اس پہ ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائے گی. اب ہے ہمارے پاس لانگ کویسچن، قومی آمدنی سے کیا مراد ہے، قومی آمدنی کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے. تو قومی آمدنی سے کیا مراد ہے اس کی ڈیفینیشنز آپ نے لکھنی ہیں، اور اس کی پیمائش کے 3 طریقے جو ہیں وہ آپ نے ڈیٹیل سے لکھنے ہیں. یہ نارملی 10 نمبر کا سوال آتا ہے. اس کے بعد ہے قومی آمدنی کے مختلف تصورات کی وضاحت کیجیے. تو مختلف تصورات کے لیے بھی سب سے پہلے آپ نے قومی آمدنی کی ڈیفینیشن لکھنی ہے کہ قومی آمدنی کیا ہے. اس کے بعد مختلف تصورات ہیڈنگز کے ساتھ لکھنے ہیں. خام قومی پیداوار، خام ملکی پیداوار، خالص قومی پیداوار، خالص ملکی پیداوار، قومی آمدنی، شخصی آمدنی، قابل تصرف شخصی آمدنی. اس کے بعد ہمارے پاس اور ان کو ڈیٹیل سے آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں. پھر ہمارے پاس آگے درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے. خام قومی پیداوار، خام داخلی پیداوار یعنی کہ خام ملکی پیداوار، شخصی آمدنی، قابل تصرف شخصی آمدنی. اب آپ نے یہ جو خام داخلی پیداوار یا ملکی پیداوار آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. دونوں نام اس کے یاد کرنے ہیں. جیسے یہاں انہوں نے صرف خام داخلی پیداوار لکھا ہے، تو اگر آپ نے اس کو خام ملکی پیداوار کے پوائنٹ آف ویو سے یاد کیا ہوگا تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. پھر ہے قومی آمدنی کی پیمائش کے مختلف طریقے وضاحت سے بیان کریں. 3 طریقے ہمارے پاس، ان کو وضاحت سے جیسے آپ نے پڑھا ہے مثالوں کے ساتھ ویسے بیان کرنے ہیں. اور پیمائش میں آنے والی مشکلات بھی بتانی ہیں کہ دوہری گنتی کا خطرہ ہو سکتا ہے، بلا معاوضہ خدمات ہو سکتی ہیں، مخفی یا زیر زمین سرگرمیاں ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہیں. پھر ہے قومی آمدنی کے توازن کی وضاحت ڈائیگرام کی مدد سے کیجیے. تو اس کے لیے پھر آپ نے پہلے قومی آمدنی کی تعریف لکھنی ہے اور پھر اس کی توازن کی وضاحت اسی طرح سے کہ قومی آمدنی کا توازن کن طریقوں سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا 2 طریقوں سے، مجموعی طلب اور مجموعی رصد کے طریقے سے، اور بچت اور سرمایہ کاری کے طریقے سے. تو ان دونوں طریقوں کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اور پھر علیحدہ علیحدہ ان کی گوشوارے اور ڈائیگرام بنا کے آپ نے وضاحت کرنی ہے. آج آپ کا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کا جو چیپٹر جو میں نے آپ کو اسائنمنٹس دی تھی وہ بہت کم اسٹوڈنٹس نے کی ہیں. آپ کا یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کی اٹینڈنس بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آپ کی جو پریزنٹ ہے وہ بھی آپ کیا کر رہی ہیں وہ بھی سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. اور ایٹ لیسٹ جتنے لوگ یہاں ہیں، جتنے لوگوں نے گروپ جوائن کیا ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں اس کلاس کو یا وہ رسپونڈ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ لیکن ٹیسٹ میں یا اسائنمنٹ میں وہ بالکل بھی اپنی کوئی بھی ایفرٹ شو نہیں کرتے. تو یہ غلط بات ہے. آپ اپنی ایفرٹ اس میں کریں پٹ، اور اس کے آؤٹ کمز جو ہیں وہ انشاءاللہ اچھے ہوں گے. یہ آپ کی آسانی کے لیے یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے کر لیں. اگر آپ سے کوئی لیکچر مس ہو گیا ہے یا ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو گروپ میں کالج کا یوٹیوب چینل کا لنک ہے، وہ آپ اوپن کریں. وہاں سے آپ کو اکنامکس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور سبجیکٹس جو ہیں آپ کے ان کے بھی لیکچرز مل جائیں گے. تو اب آپ نے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے اچھے سے اور اس چیپٹر کو تیار کرنا ہے. اس چیپٹر کا انشاءاللہ اس ویک میں ہی ٹیسٹ ہوگا. اللہ حافظ.